تشریف فرما تھے، ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد ہاتھ بلند کر کے کہنے لگے یا عبداللہ انی من شیعتکم، ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں۔ مولا نے فرمایا ان کنت لنا مطیعا فی اوامرنا و زواجرنا فقد صدقت، اگر تم ان چیزوں پر عمل کرتے ہو کہ جن کا ہم نے تمہیں حکم دیا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکتے ہو کہ جن سے ہم نے تمہیں روکا، فقد صدقت، تو اس صورت میں تو تم سچے ہو، اس صورت میں تم سچے ہو۔ ان کنت لنا فی اوامرنا و زواجرنا مطیعا، اگر تم مطیع ہو، اہل اطاعت ہو، تو اس صورت میں تم سچے ہو، تم شیعہ ہو۔ وَإِن كُنْتَ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَلَا تَزِدْ فِي ذُنُوبِكَ بِدَعْوَاكَ مَرْتَبَةً شَرِيفَةً لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا، لیکن اگر تم ہمارے مطیع نہیں ہو، صرف محبت کرتے ہو، اطاعت نہیں کرتے ہو ہماری، ہم نے جس چیز کے لیے تم سے کہا وہ نہیں کرتے ہو، ہم سے محبت کرتے ہو لیکن ہم نے تم سے کہا کہ ہمارے دشمنوں پہ لعنت کرو، تم لعنت نہیں کرتے ہو، ہم نے کہا مثال کے طور پہ روزے رکھو، تم روزے نہیں رکھتے ہو، ہم نے کہا تم سے کہ تم لوگوں کا خیال رکھو، لوگوں کی برائیاں نہ کرو، لوگوں کے ساتھ اچھی محبت اچھے اخلاق سے پیش آؤ، تم وہ سب نہیں کرتے ہو، تو اس صورت میں اگر تم نے دعویٰ کیا کہ انا من شیعتکم، تو مولا کے جملے، کسی خطیب کی خطابت، یہ ذاکر کی ذاکری نہیں ہے جو کل کو کہے کہ جناب فلاں صاحب آئے تھے اور تبلیغ کر رہے تھے اور ایسا کر، نہیں ہوگا جان، آپ کے مولا کا فرمان ہے، مولا کا فرمان ہے، ہم ہیں ہی شیعہ وہی اور محب ہیں ہی وہی جو مولا کے فرمان کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ بھائی یہی تو مطلب ہے شیعوں کا۔ ہم ماتم کرتے ہیں، کس لیے ماتم کرتے ہیں؟ تیز تیز اپنے گالوں پہ تماچے مارتے ہیں روتے ہوئے، کیونکہ شہزادیوں نے مارے، ہم مار رہے ہیں، ہمارا ہر کام اہل بیت اطہار سے، اہل بیت نے فرمایا ہم کر رہے ہیں۔ خلاصہ مولا نے فرمایا اگر تم اطاعت کر رہے ہو فقط صدقتا، تو تم سچے ہو، وَإِن كُنْتَ بِخِلَافِ ذَلِكَ، لیکن اگر تم اس کے برخلاف الٹا کام کر رہے ہو، ہم نے تم سے کہا کہ یہ کرو تم نہیں کر رہے ہو، ہم نے تم سے کہا وہ نہ کرو تم کر رہے ہو، ہم کہہ رہے ہیں تم سے شراب نہ پیو تو تم شراب پی رہے ہو، ہم تم سے کہہ رہے ہیں جوا نہ کھیلو تم جوا کھیل رہے ہو، ہم تم سے کہہ رہے ہیں سٹے بازیاں نہ کرو تم سٹے بازیاں کر رہے ہو، مثال کے طور پہ اگر ایسا کر رہے ہو اور ایسا کرنے کے بعد اہل بیت کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو مولا انا من شیعتکم، میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں، تو حضرت نے کیا فرمایا اس صورت میں فلا تزد فی ذنوبک بدعواک مرتبۃ شریفۃ لست من اہلها، کہ اس صورت میں تمہارا ایک گناہ نہیں ہے، ایک گناہ یہ کہ تم شیعہ ہو ہی نہیں، برے کام کر رہے ہو، ایک گناہ تو یہ ہو گیا، دوسرا گناہ تمہارا یہ ہے کہ گنہگار ہونے کے باوجود ایک شریف اور اعلیٰ درجے کا دعویٰ کر رہے ہو، اور وہ درجہ کیا ہے؟ شیعت، علی کا شیعہ ہونا، علی کا شیعہ ہونا یہ کوئی بچے بازی ہے، بچوں کا کھیل ہے، علی کا شیعہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے مولا آپ نے جو شیعوں کی صفات بتائی ہیں ہمارے لیے بڑی سخت ہے، ہمارے لیے بڑی دشوار ہے، ہم خود جب شیعوں کی صفات دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آتا ہوں، مولا سے کہتے ہیں مولا ہم تو ان صفات میں کہیں فٹ ہی نہیں ہو رہے، جو صفات آپ نے شیعوں کی بتائی ہیں ان صفات میں ہمارا کہیں شمار ہی نہیں ہو رہا ہے، مولا آخر ہم ہیں کون؟ بقول آپ کے اگر ہم شیعہ نہیں ہیں ظاہر سی بات ہے ہم سے مخالفتیں ہوتی رہتی، نمازیں ہم سے قضا ہوتی ہیں، روزے ہم سے قضا ہوتے ہیں، مولا گناہ ہوتے رہتے ہیں، اگر ہم آپ کے شیعہ نہیں تو کون ہیں؟ مولا نے فرمایا لا تقل انا من شیعتکم، یہ مت کہو کہ ہم تمہارے شیعوں میں سے ہیں، قل یا علی انا من محبیکم و موالیکم و معادی اعدائکم، یا علی میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں اور آپ کے پہلے، درمیانی اور آخری اور ہر دشمن پہ لعنت کرنے والا، ہر دشمن پہ لعنت کرنے والا، آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے ہر دشمن پہ لعنت کرتا ہوں۔ تنہا ولایت یا محبت کافی نہیں ہے، محب کی بھی صفت اگر آپ دیکھیں تو محب کی بھی صفت یہ ہے کہ صرف محبت نہ کرے، ان کے دشمنوں سے اظہار بیزاری کرے، اگر اظہار بیزاری نہیں تو آپ کی ولایت قابل قبول نہیں۔ انما الاعمال تقبل بالولایہ، انسان کا ہر عمل قبول ہوگا تو ولایت کے صدقے میں قبول ہوگا، ولا تقبل الولایہ الا بالبراءہ، ولایت تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک آپ کے دل میں براءت نہیں